شہرنامہ.com میں آج ہم خیر مقدم کرتے ہیں ملک کے مایہ ناز صحافی جو اردو، ہندی، انگریزی تینوں زبان میں تحریریں ان کی ہوتی ہیں اور بہت ان کی اہمیت ہے اور ان کی بات میں بہت وزن ہوتا ہے اور ان کی جو کارکردگی ہے بہت ہی کونا مشق صحافی ہیں۔ ظفر آغا صاحب کا تعلق صحافیوں کی اس کھیپ سے ہے جس نے بہت کام کیا ہے، بہت سے واقعات، بہت سے الیکشن دیکھے ہیں، بہت سے معرکے دیکھے ہیں، بہت دنیا میں بہت کچھ دیکھا ہے، ہندوستان میں بھی اور ملک کے باہر بھی۔ آج آپ کا خیر مقدم ہے ظفر آغا صاحب۔ شکریہ حسین افسر صاحب۔ کانگریس کی جو لیڈر پرینکا گاندھی ہیں ان کو تازی خبر یہ ہے کہ ان کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے، گیسٹ ہاؤس سے جہاں وہ تھی، اور راہل گاندھی اور دیگر جو کانگریس کے لیڈر تھے جس میں پنجاب کے چیف منسٹر بھی ہیں، وہ سب لکھنؤ پہنچ رہے ہیں، بلکہ پہنچ گئے ہیں، اور یہ لوگ سب جا کر وہاں کے جو لکھیم پور کے حالات ہیں ان کا جائزہ اور تجزیہ کریں گے۔ اس سلسلے میں حکومت اتر پردیش نے یہ ہدایت کی ہے کہ صرف 5 آدمی جا سکیں گے، لاہور لشکر کے ساتھ نہیں جا سکیں گے، جی اسی وقت یہاں سے وہاں کوچ کریں گے اور وہاں جا کے حالات کا اسسمنٹ کریں گے۔ یہ بتائیے ظفر آغا صاحب کہ کیا یہ ان کی گرفتاری مناسب تھی جو اتر پردیش سرکار نے کی، اور پورے لکھیم پور کے واقعے پر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ گرفتاری جائز تھی یا ناجائز تھی یہ تو بالکل صاف ہو چکا ہے، اور تقریباً تمام میڈیا نے لکھا کہ یہ قطعاً ناجائز تھی۔ آپ اس ڈیموکریسی میں اگر اپوزیشن کو پروٹیسٹ کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر کہاں اجازت ہو؟ یہ بہت ہی سنگین ڈیموکریٹک وائلیشن تھا اور یہ ایک بڑی سنگین بات تھی۔ لیکن جیسا آپ نے پوچھا کہ لکھیم پور کھیری کے واقعے اور وہاں پہ جو کچھ ہوا یا چل رہا ہے اس سلسلے میں میری اپنی ذاتی رائے کیا ہے، تو مجھے کوئی بڑی حیرت نہیں ہوئی جو کچھ لکھیم پور کھیری اور اس کے بعد ہوا، کیونکہ اسی کو ہندوتوا سیاست کہتے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہی ہندوتوا سیاست ہے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا ہندوتوا سے کیا لینا دینا، سرکاریں اکثر ایسے قدم اٹھاتی ہیں۔ دیکھیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے لکھیم پور کھیری میں کیا واقعات رہے یہ سمجھیں، دوبارہ سامعین کو اور ناظرین کو یاد دلانا ضروری ہے۔ وہاں کسانوں کا موومنٹ چل رہا تھا، دھرنا پردرشن پہلے سے چل رہا تھا، لیکن شاید 17 اکتوبر میں یا نومبر یا مجھے تاریخ یاد نہیں، پچھلے ہفتے وہاں پہ یو پی کے ڈپٹی چیف منسٹر موریہ جی کو پروگرام میں جانا تھا۔ اس پروگرام کا انتقال اس کو روح رواں وہاں کے بی جے پی کے ایم پی اور وہاں کے مودی کیبنٹ کے وزیر جناب اجے مشرا، غالباً ان کا نام ہے، اجے مشرا صاحب نے کیا تھا۔ کسان مان نہیں رہے تھے اپنا دھرنا پردرشن ختم کرنے سے، انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ وہ موریہ آئیں گے تو کالے جھنڈے دکھائیں گے۔ تو انہوں نے اس سے قبل ایک ہفتہ قبل یا کچھ دن قبل جو یہ دھمکی دی کہ سدھر جاؤ ورنہ سدھار دوں۔ یہ کابینہ کے وزیر، مودی کابینہ کے سینٹرل گورنمنٹ کے وزیر اور وہاں کے ایم پی صاحب کل یہی جملہ تھا، سدھر جاؤ ورنہ سدھار دوں گا، اور یہ اب عام ہے چونکہ سب ویڈیو دیکھ چکے۔ اب اس دھمکی کے بعد موریہ جی وہاں پہنچے، کسانوں نے جھنڈے دکھائے، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے سدھارنے کی بات کہی تھی وہ بھی ویڈیو آ چکا ہے کہ 4 عدد ایس یو ویز کے ذریعے کسانوں کو کچل دیا گیا۔ سب اس بات سے واقف ہیں، اب سارا ہندوستان جان چکا ہے۔ پھر کسانوں کو غصہ آیا تو 4 بی جے پی کے ورکر مارے گئے۔ کہا جا رہا ہے، یہ بھی الزام ہے کہ ایک ایس یو وی جو ان کی اپنی تھی، یہ تو طے ہو گیا کہ ایک ایس یو وی منسٹر صاحب کی تھی، مشرا جی کی تھی، اور اس پہ الزام یہ ہے کہ کسان یہ کہتے ہیں کہ اس کو خود ان کا بیٹا چلا رہا تھا جو اب وہاں سے بھاگ چکا ہے۔
تو یہ عوام کو بتایا جا رہا تھا کہ اگر تم نے اپنے جمہوری حقوق کا استعمال کیا تو تم کو جیسے لکھیم پور کھیری میں سدھار دیا گیا ویسے ہی سدھار دیا گیا، اور یہی ہندوتوا سیاست کا لب لباب۔ ڈیموکریسی کی کوئی جگہ، ڈیموکریسی یہ صرف خود الیکشن میں آنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ڈیموکریٹک رائٹس عوام کو دینے کی گنجائش ہندوتوا نہیں دیتا، جو لکھیم پور کھیری میں ہوا اور اس سے پہلے ہو چکا ہے خود یو پی میں۔ مثلاً اس لڑکی جس کا ریپ ہوا تھا علی گڑھ کے پاس کون سی جگہ ہے، وہاں اس کی لاش بغیر خاندان والوں کے پوچھے ہوئے جلا دی گئی، خاندان والوں کی مرضی کے خلاف جلا دی گئی۔ تو یہ عوام کو کوئی جمہوری حقوق نہیں ہوں گے، وہ حکومت کی مخالفت نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو ان کو سدھار دیا۔ یہ میسج دینے کی کوشش تھی اور انہوں نے وہ میسج دیا۔ ابھی جو تازہ خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو مشرا جی ہیں وہ جا کے اپنے باس یعنی امت شاہ سے انہی نے ملاقات کی ہے، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ ان سے استعفیٰ مانگ لیا گیا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف استعفیٰ ہی مانگا گیا ہے وہ یا کافی ہے، یا ان کے بیٹے پر یعنی ایک تعزیرات ہند کی دفعات کے تحت مقدمات بھی قائم کیے جائیں؟ جیسی میری اطلاع ہے بیٹے کے خلاف ایف آئی آر تو لانچ ہو گئی ہے۔ جی چارجز کیا ہیں وہ مجھے معلوم نہیں ہے، پوری طرح سے میں نے اسٹڈی نہیں کی ہے اس ایف آئی آر میں، لیکن آپ جو فرما رہے ہیں کہ وہ امت شاہ سے مل لی ہیں اور استعفیٰ دے دیں گے، تو وہ یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کا استعفیٰ بھی مان لیا جائے گا، ان سے مان لیا جائے گا، اور غالباً استعفیٰ بھی دے دیں گے، اور فی الحال ہو سکتا ہے بیٹے کو گرفتار بھی کر دیا جائے، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ یہ حکومت کا فرض بنتا، وہ اس لیے کہ 3 مہینے اور 4 مہینے کے اندر اتر پردیش میں آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں، لکھنؤ بیٹھے میں جانتے ہیں چناؤ ہونے والے الیکشن ہیں، اور حکومت گھبرائی ہوئی ہے، یوگی حکومت کا ریکارڈ بہت خراب رہا ہے، ڈیفینسو ہے حکومت، اس وجہ سے عوام کے آنسو پوچھنے کے لیے مودی جی جب کیمپین میں جائیں تو ان کو کچھ کہنے کو ہو، اس کے لیے ان کا استعفیٰ میرے خیال سے ضرور ہوگا، اور غالباً بیٹے صاحب بھی پکڑ لیے جائیں، لیکن اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے ایسی حرکتیں کی، لیکن ان کو بعد میں وزیر تک بنا دیا۔ جی شاہین باغ میں ایک صاحب نے، مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، گولی دھمکی دی تھی، اور اب وہ مرکزی کابینہ میں وزیر ہے۔ تو جی کیا نام ان کا؟ ہاں جی، وہ وزیر ہیں اور کافی ایکٹیو ہیں، وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، انفارمیشن منسٹر جی ہیں جی جی جی، ان کے ذمے ان کو عہدہ ان کا بڑھا دیا گیا ہے۔ تو یہ فرمائیے کہ جو کانگریس کے جو ورکرز تھے وہ ابھی تک کافی ڈیمورلائز تھے اس واقعے سے پہلے، لیکن اب کیا ان کے اوپر کچھ مثبت اثر مرتب ہوں گے؟ کیونکہ سڑکوں پر لوگ نکل آئے ہیں کانگریس کے ورکرز، اور انہیں نعرے لگانا شروع کر دیے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ راہل اور پرینکا گاندھی سے ملاقات کریں اور وہ کریں، کیونکہ یہ لوگ لکھیم پور سے پھر وہ واپس لکھنؤ آئیں گے۔ تو کیا کانگریس کارکنان میں کوئی نیا جوش و ولولہ پیدا ہوا ہے اس واقعے کے بعد؟ یہ جیسا آپ نے کہا، سارے اتر پردیش میں اور اتر پردیش کے باہر بھی بہت جگہ، مثلاً دہلی اور دوسرے علاقوں میں کانگریس نے اس معاملے پر بڑے بڑے جلسے، ڈیمانسٹریشنز کیے، پروٹیسٹ کیے، اور یہ ایسا ایک عرصے بعد، آپ تو لکھنؤ میں رہتے ہیں، آپ یو پی سے مجھ سے زیادہ بہتر واقف ہیں، ایک عرصے بعد کانگریس پارٹی میں اس قسم کی لہر دکھائی دی، اور کہ لوگ وہاں سڑک پہ نکل کے، ورنہ یہ کہا جاتا تھا کہ کانگریس پارٹی تو یو پی میں ایئر کنڈیشن کمروں سے کام کرنے کی عادی ہو چکی ہے، اس کے برخلاف ایک نئی کانگریس اب دکھائی پڑ رہی ہے، جو یقیناً پرینکا گاندھی کی قیادت میں یو پی میں اتنے دنوں میں ابھر کر سامنے آئی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس واقعے کے بعد، جیسا آپ کہہ رہے ہیں، ان کا رینک اینڈ فائل یقیناً گیلونائزڈ ہوا ہے،
ورکر ایکٹیو ہوئے ہیں اور ان میں ایک نیا جوش و ولا ہے. وہ کب تک برقرار رہتا ہے, کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں, یہ کہنا بھی مشکل ہے. لیکن کانگریس کے لیے یہ نئی اپارچونیٹی ہے اور پرینکا گاندھی سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ اس اپارچونیٹی کو ہاتھ سے نہیں گنوائیں. لیکن سرکار کے ایک سینئر وزیر سدھارتھ ناتھ سنگھ کا یہ کہنا ہے کہ ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی اور بہن جو ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں. تو دیکھیے یہ ان کی رٹ ہے جو آج سے نہیں بہت دنوں سے لگ رہی ہے. کیا ہندوستان کا آئین بھائی بہن کو اجازت نہیں دیتا؟ کیا بھارتی جنتا پارٹی میں ایسا نہیں ہے کہ خاندان کے لوگ بڑے عہدوں پہ ہوں؟ مثلا راجستھان کو لے لیجیے, سندھیا کی وجے راجے سندھیا وہاں کی وزیر اعلیٰ ایک نہیں 2 بار رہی ہیں اور ابھی بھی راجستھان کی سب سے بڑا قداور بی جے پی کی سب سے قداور لیڈر ہیں, جبکہ ان کی دوسری چھوٹی بہن مدھیہ پردیش میں وزیر ہیں تھیں اور ابھی کابینہ میں ہیں. تو یا ان کے بھتیجے سندھیا صاحب جی اس وقت مرکزی کابینہ میں موجود ہیں. تو یہ عوام کو گمراہ کرنے کا طریقہ ہے. عوام کو یہ برابر یہ بجاتے رہو. آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی سیاست کرے. اگر بھائی بہن سیاست کر رہے ہیں تو یہ غیر آئین بات نہیں, اور اگر وہ صحیح سیاست کر رہے ہیں اور صحیح عوام کے حق میں کام کر رہے ہیں تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور اس کا بھوک نہیں بجانا چاہیے. سوال یہ ہے کہ یہ 2022 کے الیکشن میں اب تقریباً 5 مہینے یا 6 مہینے ہیں, تو آپ کا جو تجربہ ہے اس کے مطابق کیا محسوس کرتے ہیں آپ کے جو سیکولر فورسز ہیں وہ اپنی کوئی جگہ بنا سکیں گے, یا صرف وہ ووٹوں کی تقسیم ہوگی اور پھر جو موجودہ برسر اقتدار پارٹی ہے وہ آئے گی؟ دیکھیے میں چناؤ ابھی بہت محتاط ہوں. چناؤ کے نتائج کیا ہوں گے اس سلسلے میں کوئی بات کہنے سے, چونکہ آپ واقف ہیں اور آپ بہت تجربہ کار سیاستدان ہیں, سوری جرنلسٹ ہیں, اور آپ نے بہت الیکشن خود بھی کور کیے ہیں. مودی کے اقتدار میں آنے سے قبل جو جرنلسٹوں کے انالیسس کا پیرامیٹر ہوتا تھا وہ الگ تھا, اور مودی نے جس طرح سے ملک میں ہندوتوا سیاست کا زہر گھول دیا ہے اس کے بعد تجزیہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یوگی سرکار کو قاعدے سے اور جو اس کا پرفارمنس رہا ہے اس حساب سے اقتدار کے باہر جانا چاہیے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مودی بذات خود کس حد تک ہندوتوا کا استعمال کرنے میں اور منافرت کی سیاست پھیلانے میں کامیاب ہوتی ہے. اگر ہندوتوا سیاست کامیاب نہیں ہوئی تو بی جے پی کا اقتدار میں آنا ناممکن ہے, اور پھر وہی رنگ چڑھ گیا تو کہنا مشکل ہے. لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سیکولر پارٹیز کے لیے اس وقت یو پی میں ماحول بے حد سازگار ہے, اور امید کی جا سکتی ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ کوئی نہ کوئی رنگ دکھائے. لیکن سیکولر فورسز میں جو اتحاد نہیں ہے, عدم اتحاد ہے, اس کی وجہ سے کیا ایک اتنی بڑی پارٹی سے جو سام دام دنڈ بھید کے رول کے اوپر نیموں پر چلتی ہے, گامزن ہے, اس سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں ہر سیکولر پارٹی جو اپنے کو کہتی ہے وہ ہے یا نہیں ہے وہ ایک دوسری بات ہے, لیکن بہرحال وہ سیکولر کہتی ہے اپنے کو, تو وہ ان میں اتحاد نہیں ہے, اور ہر پارٹی جو ہے کچھ نہ کچھ وہ ووٹ کاٹ کے لے جائے گی, اور اس کا فائدہ جو ہے گا ظاہر ہے کہ جو برسر اقتدار پارٹی ہے بی جے پی اسی کو ہوگا. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یعنی اس میں 2 پارٹیاں تو بالکل نئی ہیں جو یہ آپ ایک تو عام آدمی پارٹی اور دوسری اسد الدین اویسی کی پارٹی, یہ 2 پارٹیاں جو ہیں وہ اب باقاعدہ یو پی کی طرف رخ کر رہی ہیں گی. اب ان کی وجہ سے جو سیکولر ووٹس ہیں وہ کٹیں گے, اور سیکولر ووٹس کتنے خود متحد ہیں اور کتنے مضبوط و مستحکم ہیں, کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے. آپ نے صحیح عرض فرمایا کہ وہ بٹنے نہ پائے, یہ کوشش سیکولر پارٹیز کی ہونی چاہیے. لیکن اسد الدین اویسی ہوں یا آپ پارٹی ہو یا اسد الدین اویسی جو مورچہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں,
میرا اپنا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے، ان کو سیکولر کہنا غلط ہوگا، ان کا کام ہی ووٹ کو ڈیوائڈ کرنا ہے. اب یہ ووٹر کو طے کرنا ہے. یو پی کا ووٹر ایسا کر چکا ہے، ایسی بات نہیں. 1993 میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسجد گرنے کے بعد ملائم سنگھ یادو پہلی بار اقتدار میں آئے ہیں کہ وہ اپنا ووٹ ضائع نہ ہونے دیں، اور اس قسم کی جو ووٹ بانٹو ووٹ کاٹو کی سیاست بی جے پی کی جانب سے ہو رہی ہے، جس کی نمائندگی آپ اور اسد الدین اویسی جیسے لیڈران کر رہے ہیں، ان کے چکمے میں نہ آئے. یہ ابھی بنگال میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ بنگال میں اسد الدین اویسی بالکل نہیں چلے، اور وہ بنگال کے مسلم ووٹر کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ بی جے پی کی ایما پر کام کر رہے ہیں. اسی طرح یو پی کا ووٹر بھی بہت سمجھدار ہے، بہت میچور ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنا ووٹ اس بار کم از کم، جس طرح سے جو صوبے کے سیاسی حالات ہیں ان حالات کے پس منظر میں، وہ اپنا ووٹ ضائع نہیں کرے گا. اور اس کی اسٹریٹجی وہی ہوگی جو 1993 میں تھی کہ بی جے پی کو جو کینڈیڈیٹ ہرا رہا ہے اس کو چناؤ جتاؤ اور ووٹ بی جے پی کو اقتدار سے باہر کرو. مجھے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے. لیکن ابھی بھی 7 مہینے کو 6-7 مہینے کو باقی ہے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ اقلیتی ووٹس ہیں ان میں، ان کی صفوں میں بھی اتحاد نہیں ہے، یعنی پارٹیوں میں تو اتحاد نہیں ہے، لیڈران میں اتحاد نہیں ہے، جو مبینہ علماء ہیں ان میں اتحاد نہیں ہے. تو اب یہ سب عناصر مل کے کس طریقے سے ایسے راہ دکھائیں گے کہ جس سے ان کے ووٹ ضائع نہ ہوں اور کسی ایک ایسی پارٹی کو یا ایسے الائنس کو مل سکیں کہ جو بی جے پی کا مقابلہ کر سکے. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ مولویان، اسد الدین اویسی اور ان کے جیسے جو اپنے کو خود ساختہ مسلم قائدین کہے جاتے ہیں، وہ سب بی جے پی کے ذریعے فنڈڈ ہو رہے ہیں. ان میں سے زیادہ تر بی جے پی فنڈ کر رہی ہے، اور اس کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ان کا لائے عمل یہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ مسلم ووٹ بینک کو یو پی میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہ ڈیوائڈ کر. لیکن جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ جس صوبے میں لنچنگ ہو رہی ہو، جس صوبے میں مسلمان کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہو کہ جس کے بارے میں بیان کرنا مشکل ہے، جہاں یوگی جیسی سرکار موجود ہو، وہاں مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کی سیاست بہت زیادہ کامیاب ہو. تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ کہیں کچھ نقصان پہنچائیں، لیکن مسلم ووٹر بھی پہلے بھی کر چکا ہے، اور اس کو تو کم سے کم بالکل اس بار یہی ہے، اس کی اسٹریٹجی اور لائے عمل ہونا چاہیے کہ جہاں جو ہرا رہا ہے اس کو ووٹ کرے، بی جے پی کو اقتدار سے باہر کرے. اور مجھے امید ہے کہ ویسی صاحب کو جو بہار میں کر پائے وہ یہاں کرنے میں ذرا ان کو مشکل ہو. لیکن ایک دوسری پارٹی جو ہے بہوجن سماج پارٹی، وہ بھی مسلمانوں کو اتنی بڑی تعداد میں ٹکٹ دے دیتی ہے جانتے ہوئے بھی کہ وہ جیت نہیں سکیں گے. تو اس کا بھی ایک رول ہوتا ہے گا، اور اس رول کی وجہ سے کافی جو دوسرے واقعی مقابلہ کرنے کے لائق لوگ ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن پچھلے 3-4 سالوں میں آپ کو اندازہ ہوگا، آپ یو پی میں لکھنؤ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دلی میں ہم کو جب اندازہ ہے تو آپ کو اس بات کا بہتر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ بہن جی یعنی مایاوتی پچھلے 3-4 سالوں کے اندر خود دلتوں میں اس قدر ڈسکریڈٹ ہو گئی کہ ان حالات میں ان کو مسلمانوں کی حمایت جانا. میں تو جہاں بات کر رہا ہوں مسلمان کھل کے یہ کہنے لگا ہے کہ بہن جی بھی بی جے پی کی سیاست کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات، مسلمان بلکہ پورے صوبے کا یہ تجربہ رہ چکا ہے کہ بہن جی 2 بار بی جے پی کے ساتھ حکومت بنا چکی. تو اس صورتحال میں ان کی ساکھ کافی گری ہے، کافی خراب ہوئی ہے. خود ان کا ووٹر ان سے نالا ہے اور ان کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اور ان کے کئی بڑے لیڈران نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے.
ان کی پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹیوں میں گئے ہیں. ایسی صورتحال میں مایاوتی جی کی اپیل کوئی خاص دلتوں کیا مسلمانوں پہ بھی دلتوں پہ بھی کارگر نہیں ہوگی، لیکن سیاسی پارٹیوں کا اور سیاسی کارکنان کا اور سوشل ایکٹیوسٹ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس قسم کی جو ووٹ کٹوا سیاست جس کو یو پی کی زبان میں کہا جاتا ہے اس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ الیکشن سے پہلے آگاہ کریں اور ووٹر سیکولر ووٹ کا انتشار ہونے سے ہر طرح سے روکیں. اور اس سلسلے میں بڑا کھل کے کیمپین ہونی چاہیے کہ وہاں یو پی میں کون کون بی جے پی کی جیسا کہ کاشی رام جی ایک زمانے میں کہا کرتے تھے بی ٹیم ہے، وہ عوام تک یہ میسج پہنچانا چاہیے. بہت بہت شکریہ ظفر آغا صاحب آپ کا. شکریہ حسین افسر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. اور کبھی کبھی آپ کو زحمت دینے کی جسارت ضرور کریں گے تاکہ آپ کے جو تجربات چاہے میں حاضر ہوں، تجزیات ہیں، مشاہدات ہیں، اس سے عوام الناس کو فائدہ ہو سکے، ہمارے ریڈرز ہمارے ویورز کو بھی فائدہ ہو سکے. بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی عنایت. شکریہ جناب، شکریہ حسین افسر صاحب. آداب. آداب.